اچھا اختیار ولی صاحب، اب یہ ایک سائڈ تو آپ کو سفارتی سائڈ نظر آ رہی ہے، بہت ساری کامیابیاں آپ کی حکومت کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک یہ جو ساری کامیابیاں ہیں، ایک یہ جنگ جو ہم نے جیتی اس کے بیک پہ یہ ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ جو چیلنجز تھے یہاں پہ، جو معاشی طور پہ چیلنجز تھے، ان میں ہماری کارکردگی اتنی اطمینان بخش ہے جتنی کارکردگی ہم عالمی سطح پہ اپنی دکھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عطر کاظمی صاحب. دیکھیں، جو ہمارے لوکل مسائل ہیں نا، وہ کوئی آرگینک مسائل نہیں ہیں، وہ مسائل پیدا کردہ ہیں. وہ پولیٹیکل فورسز یا اینٹی پولیٹیکل فورسز آپ کہہ لیں کہ انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہوئی ہیں. یہ جو اب آپ کی گروتھ ہو رہی ہے پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی، سفارتی محاذوں پر جو اب فتوحات کا ایک سلسلہ ہے الحمدللہ وہ جاری ہے. وہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا کام اچھا ہے، آپ کا ویژن اچھا ہے، آپ کی ٹیم اچھی ہے، اور آپ کی کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ آپ کو آگے لے جا رہی ہے. تو ایسے میں یہ جو آپ کا اشارہ جس طرف ہے، آپ تحریک انصاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو پولیٹیکل آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ چیلنجز جو ہیں یہ اس وقت ایسا ہے جیسے کوئی جہاز ٹیک آف کر رہا ہو، ٹیکسی کرنے کے بعد وہ اپنی سپیڈ اس نے پوری بھر لی ہو، اور ایسے میں ویسے اس کو کہا کہ سانو بھی لے چل نال میں باؤ سونے گڈے آ لیا. تو وہ اس طرح کی صورتحال ہے. جس نے بیٹھنا ہے، ساتھ چلنا ہے ملک کی ترقی میں، وہ آ جائے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کا بھی دل للچا رہا ہوگا، ان کی جماعت کا بھی للچا رہا ہوگا کہ کاش ایسے کام ہم نے کیے ہوتے. اگر ہم نہیں کیے ہوتے تو کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے اور یہ ایک ساتھ ہوتے. جنگ بھی ہم جیت گئے، ان کے بغیر جیت گئے. اور اس کے علاوہ ایران کا جو معرکہ تھا وہ بھی الحمدللہ سر ہوا. ایران زندہ باد، ایران سے پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے. قطر کا واقعہ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پرائم منسٹر نے ساری مصروفیات چھوڑ چھاڑ کے وہ وہاں پہ گئے ہیں. میں کہوں نہ کہوں، میرے مخالف مانے نہ مانے، لیکن دنیا اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کو امہ کے امام کی نظر سے دیکھ رہی ہے. اور لگ رہا ہے امہ کے اب نئے لیڈر شہباز شریف ہیں. میں آپ اپنے جو بھی الفاظ اس کو دیں، لیکن میں کہنا کچھ ایسے ہی چاہ رہا ہوں کہ امہ جو ہے، امہ میں وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ امامت پہ کھڑے ہیں. آج آپ نے ویڈیو کلپس دیکھی ہوں گی، محمود عباس صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، کویت کے سربراہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، ٹرمپ کے ساتھ ان کی، مطلب راہ چلتے ساری دنیا کے جو حکمران ہیں وہ وزیر اعظم کے گرد ویسے گھوم رہے ہیں، بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں اور خوشگپیوں میں ان کو اچھا وہ دے فیل آنر. تو میرے خیال میں تحریک انصاف کا ضرور دل کرتا ہوگا کہ ہم بھی اس میں شامل ہوتے. ہم بالکل تکبر نہیں کریں گے، غرور نہیں کریں گے. اگر ان کو ماضی میں جو انہوں نے اینٹی سٹیٹ نیریٹیوز لیے تھے، یہ اس پہ معافی مانگے، آئیں اور شامل ہو جائیں. آئیے پاکستان کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا اختیار ولی صاحب، امریکہ میں وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے IMF کے وفد سے بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سیلاب کی صورتحال ہے، اگلا جو ہمارا اکنامک ریویو ہے آپ اس میں اس کو بھی مد نظر رکھیں. اب اکنامک چیلنجز تو یہاں پہ بہت ہیں، جس طرح سفارتی آپ نے کامیابیاں گنوائیں، شاید ہی کوئی آپ سے اختلاف کرے، لیکن جو چودھری صاحب بھی کہتے ہیں غربت میں اضافہ، یہاں پہ جو سیاسی چیلنج ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، اس وقت بھی جو سیاسی چیلنج ہے یہاں پہ، وہ تو اکنامک اور سیاسی چیلنج بہت بڑا ہے آپ کے لیے. سیاسی چیلنجز مجھے اب نظر نہیں آ رہے. کبھی تھے، کبھی ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے. اب مجھے بالکل نظر کے اب فیل بھی نہیں ہوتے ہیں. اب اگر کوئی ویسے ہی بے وقت کی راگنی الاپتا ہے تو الاپ لے. اس کے اتنے، اس سیلیبریشن میں، اس ایکسلریشن میں، اس ویلوسٹی میں، اور اس ٹریولنگ میں، اس موومنٹ میں، اس کے شور میں جو ہے نا، اس رورنگ میں کہیں فارم 47-45 کی بات سنائی نہیں دیتی کہ یہ مینڈیٹ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے، یہ ہائے ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہائے ہائے ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں وہ جو جتنا یہ کر سکتے تھے، جتنا یہ ہائی کریٹ کر سکتے تھے، انہوں نے کیا. پر ایز اے ڈیموکریٹ ڈز اٹ بادر یو کہ یہ دیکھیں نا، بحث تو ہے نا، چاہے 18 میں ہو 24 میں ہو، اگر مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ایز اے ڈیموکریٹ ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ مینڈیٹ ہمارا، آپ کیا بات کرتے ہیں، ہماری کتنی کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں، اس ملک کی ڈیموکریسی کے لیے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم نے تو پرویز مشرف کا مارشل لا بھی برداشت کیا تھا، ہمارا مینڈیٹ یوں کر کے اڑا کے پھینک دیا. ہم نے تو 2018 میں اپنی بنتی حکومت کو دیکھا کہ وہ آئی اور آئی نہیں، آتے آتے ہی رہ گئی، آپ کو دے دی گئی. ہم پھر بھی اس ملک میں ہیں، اس ملک کے اگینسٹ ہم نے کوئی بات نہیں کی.
تو ہم یہ سمجھتے ہیں بینگ اے ڈیموکریٹ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنا وہ نعمت سرحدی والا یا مصطفیٰ قریشی والا یا امریش پوری والا کردار جو یہ کر سکتے تھے، اور اس کی رول کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے ایک پرٹیکولر سپیس پیدا کر لی، بنا لی، انہوں نے لے لی. اب اس سپیس کو میرے خیال میں ان کو کسی پازیٹیو رول میں کنورٹ کر لینا چاہیے، اس میں کنورٹ کریں اور پاکستان میں کنٹریبیوٹ کریں. تو میرے خیال میں ان کو ویلکم کیا جائے گا، برا نہیں ہوگا. میں ایک بات کروں گا، آپ نے جنرل صاحب سے پوچھے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا ایک سٹائل ہے، اپنا ایک انداز ہے، ایک مخصوص انداز میں جب بھی وہ بولتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں. آپ کا سوال کیا ہے وہ اس سے ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، کبھی جواب دے دیتے ہیں، کبھی آدھا دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی دیتے ہیں. لیکن ایک بات مجھے جو کل اچھی لگی وہ یہ لگی کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو یہ احساس دلایا کہ جو کام آپ کا ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہو. اقوام متحدہ کو تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ لوگوں کو جسٹس دے گا، یہاں پہ لوگوں کی آواز اٹھے گی. لیکن کل ہم نے وہاں پہ ٹرمپ کو بھی یہ سنتے دیکھا کہ وہ بھی دہائی دے رہے تھے. مطلب حالانکہ سر یہ جو غزہ میں فائر بندی کا ریزولوشن 6 دفعہ یہ خود ویٹو کروا چکے ہیں، پھر اقوام متحدہ کس طرح کام کرے؟ سر میں تو یہی کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ نے اگر کشمیر پہ اپنا رول ادا کیا ہوتا، اقوام متحدہ نے اگر غزہ پہ اپنا رول ادا کیا ہوتا، آج شاید کوئی اس کو باتیں نہیں سنا سکتا. تو اقوام متحدہ کی اپنی جو ہے نا اس کے معاملات بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں. ایک بات میں بھائی کو بتاؤں گا، فیصل بھائی کو، یہ آج کے پاکستان میں آپ بھلے آپ اپوزیشن ہیں، آپ کو اگر ہم آپ کو ساری چیزیں نیٹ کلین کر کے بھی دے دیں آپ نے اس کی تعریف نہیں کرنی. آپ جہاں پہ کھڑے ہیں بحیثیت تحریک انصاف آپ نے وہاں سے ہماری برائی ہی کرنی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا پاکستان اس پاکستان سے کم از کم بہت بہتر ہے جس پاکستان کا کوئی بھی ڈپلومیٹک ایک ساتھی نہیں بن رہا تھا. یہ وہی سعودیہ تھا، آپ کو عزت ملی تھی نا، آپ کو اسی محمد بن سلمان نے جہاز بھی دیا تھا امریکہ کے دورے کے لیے عمران خان کو، اور پھر آپ کو اڑتے جہاز سے اتار دیا گیا تھا. آپ نے جہاز میں بیٹھ کے ان کی شکلیں بنائی، نقلیں اتاری. تو ایسے یہ سفارتی کچھ پیرامیٹرز، کچھ اخلاق بھی ہوتے ہیں. تو پھر اسی وجہ سے پھر ایک دفعہ آپ نے ان کی گاڑی کیا چلا لی، آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے، آپ کن ہواؤں میں گھڑیاں تک آپ نے بیچ دی. تو دیکھیں چائنا کو آپ نے ناراض کر دیا تھا، یو اے ای کو آپ نے ناراض کر دیا تھا. انڈیا مودی کو یہ کہتے تھے مس کالیں دیتے ہیں، وہ ہماری کالیں مس ہو جاتی وہ اٹھاتے ہی نہیں ہے. تو مطلب ڈپلومیٹیکلی تو آپ نے پاکستان کو تنہا کر دیا تھا. آج جو غربت ہے پاکستان میں، اطہر بھائی مجھے اس میں بغیر کسی لگی لپٹی کے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جتنی مہنگائی ہم بھگت رہے ہیں دیٹ از بیکاز آف دا اونلی ون سلوگن. وہ نعرہ جب لگایا تھا کہ ایک موقع خان کو دیتے ہیں، وہ موقع دیا اور ستیہ ناس کر دیا. اگر ان کا غربت تو سر ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق خان صاحب کی حکومت کے بعد اس میں 7% اضافہ ہوا ہے. اگر کسی اور کو سمجھ نہ آئے تو نہیں آتی ہوگی، آپ تو بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، کہ جو اکانومی آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو بھی آپ کو اس کا اثر تھوڑی دیر بعد محسوس ہوتا ہے، جب اٹھنے لگتی ہے تو بھی اس کا اثر کافی دیر بعد آتا ہے. 3 سال ہو گئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 6 مہینے میں کہا تھا اکانومی بدل. اس میں میرے خیال میں کوئی کمی یہ کوئی کم انہوں نے سکور جو ہے وہ نہیں کیا اپنا کہ ایک ٹوٹتے پاکستان کو. ورنہ فیصل چودھری کا لیڈر تو کہتا تھا تھوڑی بہت ہمدردیاں تو آپ کی بھی تھی ان کے ساتھ، آپ بھی کہتے تھے. تو آپ کے ساتھ بھی تھی جب آپ جیلوں میں تھے، آپ پہ تشدد ہوتا تھا. میں مانتا ہوں لیکن عمران خان شاید نہیں مانتے ہوں گے. وہ پاکستان جس کو یہ ڈیفالٹ کرنے کے نعرے لگا رہے تھے کہ یہ ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، دیوالیہ ہو جائے گا، صومالیہ اور سری لنکا ہو جائے گا. شہباز شریف نے ایسے پاکستان کو آج ایک مسکولر باڈی کے ساتھ پوری دنیا میں کھڑا کر دیا، تو میرے خیال میں تعریف بنتی ہے. اب آپ کون سے ان کے تھوڑی سی آپ بھی کر دیں تو میں تو تعریف کر رہا ہوں. اختیار ولی صاحب، یہ جو افغانستان والا معاملہ اور آپ کے صوبے کے اندر آپ کو پتہ ہے اس وقت دہشت گردی کے بھی کافی زیادہ مسائل ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کچھ وزراء نے اچانک یہ بیانات دینے شروع کر دیے کہ افغانستان ہمارا دوست نہیں ہے، ایون دشمن جیسے لفظ بھی یوز ہو رہے ہیں. کیا یہ سفارتی سطح پہ مناسب ہے کہ ہم اس طرح کے بیانات دیں یا پھر ان سے بات چیت کریں؟ کیسے معاملہ حل کریں؟ سر میں یہ افغانستان والا جو ایشو ہے، دوسرا یہ ٹیررزم والا، اٹس اے ویری سینسٹیو، بڑا فریجائل یہ ٹاپک ہے. اس میں افغانستان کا جو رول ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بندہ تعریف کرے.
مطلب وہ سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، شاید کافی ساری دنیا کو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر ایسی تشکیلیں اور ایسی تنظیمیں ہیں جو خود افغان انٹرم گورنمنٹ کے بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. کچھ اب ہمارے اس پاس سے کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں اور کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق بھی ہے. اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی گورننس ہے اس کا میں بھی مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے؟ میں آپ کو جنرلی اوور آل بتا رہا ہوں. اب اس طرف جو ہے نا، اگر کوئی خوارج رہ رہا ہے کسی پاکستانی کے گھر میں تو کیوں رہ رہا ہے، اس کی فیسیلیٹیشن کیوں کر رہے ہیں، اور وہ اگر یہاں پہ آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ گھر والے وہ خاندان ذمہ دار ہیں، لیکن اس کے بعد پھر گورننس کی بات آتی ہے. 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو میں نے کئی بار یہ بتایا کہ تقریباً کوئی کم 600 ارب روپے ہم نے ان کو دیے ہیں وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے یہ تھوڑے عرصے میں، اور اس کا کوئی استعمال نہیں ہوا. تو یار میرے خیال میں اس چیز پہ پوائنٹ سکورنگ یا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے میں، کل تیرا میں پرسوں واقعہ ہوا، یقین کریں کہ خیبر پختونخوا کا ہر بچہ جو ہے، ہر ماں، ہر بیٹا، ہر باپ وہ اشکبار ہے، اس میں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں نا کہ مطلب آپ یہ بتائیے کہ وہاں پر اگر کوئی ٹیررسٹ ہو اور اس کے اگینسٹ کارروائی نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، مطلب وہ کیا چلیں ذرا وقت کی کمی ہے، کارروائی بھی میں ہوگی. چودھری صاحب کا تو کامنٹ میرے خیال میں بڑا فوکس ہو کے اس پہ